الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ وقال تبارک وتعالی ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام مولانا حافظ وحید الدین خان عمری مدنی صاحب، مولانا مفتی سید تاج الدین صاحب، مولانا ڈاکٹر محمد حاذق ندوی صاحب، مولانا توفیق پاشا قاسمی صاحب، جناب حافظ صاحب، مسجد کے منتظمین اور یہاں آج کی اس انتہائی اہم مجلس میں تشریف لائے ہوئے میسور شہر کے تمام ہی معزز حضرات اور عزت مآب خواتین، یہ ایک نہایت اہم اور ایک سنگ میل اجتماع ہے جو یہاں اس وقت میسور میں الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے۔ حالات کے پس منظر میں اپنے لیے لاہ عمل سوچنا، مرتب کرنا، طے کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور آپ حضرات کی یہاں اس بڑی تعداد میں آمد اور بڑی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی اس صورتحال سے جو آپ کا کنسرن ہے، آپ کا انوالومنٹ ہے، اس کا یہ ایک ثبوت ہے۔ بڑی قیمتی باتیں یہاں آپ کے سامنے حضرات علماء کرام نے حالات اور اس میں ہمارے کیا تقاضے اور ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کے سلسلے میں رکھی ہیں۔ میں اپنی بس ذمہ داری نبھاتے ہوئے کچھ مزید باتیں اسی ضمن کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حالات کیا ہیں اس پر بہت زیادہ تفصیل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی آپ بیتی ہے، یہ تو روزانہ کا معاملہ ہے۔ اخبار دیکھیے، ٹی وی کھولیے، سوشل میڈیا دیکھیے، یہ تو روزانہ کا چکر ہے۔ کیا سمجھ کر بنائیں شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو بے آبرو رہنا۔ کچھ اس طرح کی کیفیت یہاں بنتی جا رہی ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں آفت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ کچھ یہ اس طرح کی صورتحال ہے جو اس وقت یہاں پائی جاتی ہے، اور دعا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اغیار کی، دوسروں کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں، ان کی اسٹریٹجیز، اور اس کے مقابلے میں مسلمان جس طرح نرم چارہ بنے ہوئے ہیں اور الگ تھلگ پڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور مندر میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت یہاں اس ملک میں۔ مسلمان جن کا کبھی ایک شاندار ماضی تھا، مسلمان اس ملک میں ایک طویل عرصے تک حکمران بھی رہے، وہ دور تھا جب کیفیت یہ تھی کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بھی ہماری اپنی تاریخ ہے، یہ امت مسلمہ ہی کی تاریخ ہے، اور شاید ہندوستان کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی کہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ یہ بھی ایک دور ہمارا گزرا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم انگریز کے غلام ہوئے،
اور پھر اس کے بعد اگرچہ یہاں آزادی کی اس جدوجہد کے نتیجے میں ایک ایسا نظام اور ایک ایسا دستور اس ملک کو دیا گیا جس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، مگر اس کو یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں جس طرح برت رہی ہیں اور جس طرح اس کو دستور رہتے ہوئے بھی ایک فیسسٹ نظام یہاں قائم کر رہی ہیں اور اس میں مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہنے کو جی نہیں چاہتا، مگر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بنانے کی یہاں بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو پسماندہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو باہر کی اقوام کہا جا رہا ہے، اور یہ ملک جو ایک فیڈرل ملک تھا، مختلف تہذیبوں کا، مختلف کلچرز کا، زبانوں کا، اسٹیٹس کا ایک فیڈرل ملک ہے، یہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ایک پلورل سوسائٹی ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک رنگ، ایک زبان اور ایک دستور، ان کا اپنا دستور، ایک ہندوتوا اور کیا کیا چیزیں ہیں، ایک ٹیکس اور بہت سی باتیں ہیں جو یہاں لاگو کی جا رہی ہیں۔ اور ہم کہا کرتے تھے گنگا جمنی تہذیب، اب وہ بات بھی باقی نہیں رہی۔ اصل میں تو اسلام ایک مستقل تہذیب ہے، مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنا ایک کلچر ہے، اور ہم ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں، ایک وفاق میں ایک حصہ دار کی حیثیت سے یہاں ہیں، اور اس بات کو دستور بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور لوگ کہا کرتے ہیں گنگا جمنی تہذیب، آج تو اس کا بھی مرحلہ شاید گزر چکا ہے۔ چنانچہ ایسے حالات میں ہم ظاہر بات ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے، بار بار ہم کو مل بیٹھنا چاہیے اور اپنے لیے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے مل بیٹھ کر لاہی عمل بنانا چاہیے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ انفال کی، اور اسی کی روشنی میں چند باتیں ہمارے لاہی عمل کی کیا ہو سکتی ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ بدر کے پس منظر میں آیت ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کہا جا رہا ہے۔ اور آج کی صورتحال فگریٹیولی اگر اس کو آپ اپلائی کر کے دیکھیں تو یہاں ایک دشمن نہیں بلکہ کئی جہد سے کئی محاذ ہیں جو ہمارے خلاف کھلے ہوئے ہیں۔ جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو، کسی گروہ سے ہو، تو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اس کی تعلیم اس آیت میں دی گئی ہے۔ اور آج صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ مسلمان ہر طرف سے ان کے خلاف کہیں فزیکل وارفیئر ہے، تو کہیں سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، کہیں میڈیا کا آنسلاٹ ہے، کہیں اسلاموفوبیا کا ماحول ہے، اور کہیں ان کی اکنامک بائیکاٹ کی بات چل رہی ہے۔ بے شمار جہتوں سے آج ہم اپنے آپ کو وکٹم محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کی تعلیم اس آیت میں دی گئی ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ فَاثْبُتُوا، حالات جیسے ہی سخت اور صبر آزما اور ہمت شکن یا آزمائشی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کو ان حالات میں مایوس نہیں ہونا ہے، سرنڈر نہیں ہونا ہے، مرعوب نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی جگہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنی شناخت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے اداروں سے اور اپنے ویلیوز سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ٹیپو کی سرزمین ہے، اور علامہ اقبال نے ٹیپو سلطان کے نام سے جو نظم لکھی ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جیسے کچھ بنتے جا رہے ہیں، اس میں مختلف جذبات اور رویوں کا اظہار آپ گاہے گاہے ہماری اپنی ملت میں بھی دیکھتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملت کو اور خاص طور پر اس کے نوجوان کو، ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ دینے اور ان کو ان کے موریل کو مینٹین کرنے، ان کو پرعزم بنانے، ان کو حالات کا مقابلہ ہمت اور جرأت کے ساتھ کرنے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمنے کی تاکید کرنے کی آج ضرورت ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس امت پر بہت سے ادوار گزرے ہیں، بہت سے اس طرح کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز، مد و جزر آئے ہیں، اور ہر بار جب ہم نے اپنے دین پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے حالات ہمارے لیے بہتر ہوں گے اور مستقبل ہمارا تابناک ہوگا۔ یہ امت فنا ہونے، تباہ و برباد ہونے یا پستی اختیار کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس امت کو تو اس دنیا میں آخر دم تک قائم رہنا ہے، اس توحید کی اس مشعل کو روشن رکھنا ہے۔ اور یہ حالات جو اس وقت ہیں، ان کا اگر ہم صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ شب گریزاں ہوگی آگے جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ چنانچہ یہ جو حالات ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، حالات کو بدلنا اور حالات کو لانا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اور جس طرح بات ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آئی ہے، ہم نے جو اطاعت خدا و رسول کے معاملے میں کوتاہی کی ہے، اپنے اصل مقام خیر امہ اور داعی اللہ ہونے کے تقاضوں کو بھلایا ہے، اسی کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اپنے فرض کی طرف لوٹنا ہے، اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت کو مضبوط پکڑنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ یہ بار بار قرآن اس بات کے ذکر کرتا ہے، اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، قرآن نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، قرآن کہتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے سورہ طلاق کی پڑھی، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حالت سے نکلنے کا ایگزٹ روٹ آپ کو بتائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے تمہیں رزق پہنچے گا، تمہارے حالات کا سدھار وہاں سے ہوگا جہاں تم توقع بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پر تم توکل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یہ حالات قرآن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یوں بھی تو کہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ تمہارے خلاف مکر اور کانسپیرسی اور سازشیں کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی ایک چال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چال بہترین ہے، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ بہترین ہے۔ اور اس بات کو ماضی کے صیغے میں ہی نہیں بلکہ حال و مستقبل کے صیغے میں بھی کہا گیا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو ہمیں چندہ ان حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا فَأَكِيدُ كَيْدًا، لوگ تمہارے خلاف قید اور دشمنی اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بھی اپنی چال چل رہا ہے۔ چنانچہ جیسا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر تنگی ہے، مشکل ہے، تو قرآن یہ وعدہ ہمارے لیے کر رہا ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی فراقی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراقی ہے۔ چنانچہ قرآن کے ان جو وعدے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ نے جو بات ہم سے کہی ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور خدا سے ہمارا توکل اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ حالات ہمارے لیے بہتر ہوں گے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ چنانچہ ہم ان حالات میں دل جمعی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس آیت میں کہی گئی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
حالات کے مقابلے کے لیے طاقت کہاں سے آتی ہے، قوت کہاں سے آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، نماز ہے، اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ دلوں کا ثبات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دلوں کا ثبات ہوگا تو ہمارے قدم میں بھی ثابت قدمی آئے گی، اور انشاءاللہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ہمارے لیے اصل طاقت، فلاح کا اصل راستہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا رشتہ بگڑ گیا ہے، جس کے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے اور اس کی بندگی کا راستہ اختیار کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، خدا کے حضور توبہ و انابت کے ساتھ رجوع ہونے، اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور پھر اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ و رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کر سکتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آج اس اتحاد کے سبق کو کہا جا رہا ہے کہ تنازع میں، انتشار میں، اختلاف میں، افتراق میں نہ پڑو، اس سے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج خاص طور پر ان سخت حالات میں مسلمانوں کو اتحاد کی اور ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی اور سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوط پکڑنے کی، خاص طور پر اس وقت جو حالات ہیں اور جہاں مختلف قومیتیں بستی ہیں، وہاں مسلمانوں کو جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے، ایک آواز نہیں بنیں گے، اپنے آواز میں وزن و وقار نہیں پیدا کریں گے، تو کوئی آپ کا مرحلہ بھی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا ہے۔ منفعت ایک اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے ہم کو اس وقت جھنجھوڑا تھا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اتحاد کے سبق کو، اور مختلف جماعتیں ہماری، مسلکیں ہمارے، ادارے ہمارے، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے اور ہمارے مسائل کے حل کے لیے ایک کامن منیمم پروگرام ڈیوائز کرنے، اور ہمارے اپنے کامن مسائل اور ایشوز کے لیے مل جل کر جد و جہد کرنے کا جب تک ہمارے اندر ملکہ نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے کہ ہم بہت دور تک آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے، اور آخری ہدایت جو اس آیت میں دی گئی ہے وہ وَاصْبِرُوا کی ہے، صبر کے ساتھ۔ میں خاص طور پر اس موقع پر دو باتیں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک بات تو نوجوانوں کے سلسلے میں ان کو ایک رخ دینے کی بات آپ کے سامنے آئی، دوسری بات ملت اسلامیہ کے سلسلے میں اسی آیت کی روشنی میں اتحاد، اتفاق اور ایک آواز اور ایک بننے کی، اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی۔ فَاصْبِرُوا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، قرآن کہہ رہا ہے، اور ہمیں جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے ذاتی گروہی مفادات کو ملت کے مفاد کے تابع کرنے میں کامیاب ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو ٹکڑیوں میں بانٹ کر، گروہوں میں بانٹ کر دشمن ہم کو خریدنا چاہتا ہے، بے اثر کرنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے؟ ہم کو مخالفین حق کے معاملے میں کمزور نہیں پڑنا ہے، کم وزن نہیں پڑنا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، قرآن کہہ رہا ہے۔ برادران وطن کے سلسلے میں بھی ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ یہ کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جو ایک پلورل سوسائٹی ہے، ایک تکثیری سماج ہے، یہاں بہت سی قومیتیں بستی ہیں، اور اس ملک میں فرقہ پرست قوتیں اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں پولرائزیشن کو، ہیٹریٹ کو بڑھایا جائے، مسلمانوں کو وکٹم بنا کر، مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا کر، اسلام فوبیا کا ماحول پیدا کر کے، غلط فہمیوں کو کھڑا کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک فضا یہاں بنائی جا رہی ہے۔ مگر ہمیں جانتے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت انصاف پسند ہے، امن پسند ہے، اور اس ملک میں سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ وہ چاہتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 80-20 کے فارمولے کا ذکر بار بار آتا ہے نا، 20% کا
ہوا کھڑا کر کے اور ان کا ایک ڈراؤنا ہیولا تیار کر کے یہاں 80% کو متحد کرنے اور اس طرح اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکنے کی یہاں کوششیں ہو رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں یہاں صرف 5% ہو سکتی ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ برادران وطن کے ساتھ، ویسے بھی ہم داعی اور وہ مدعو ہیں، ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم برادرانہ تعلقات، ان سے روابط، ان سے برجز بلڈ کرنے کی، فورمز کو قائم کرنے کی، اور اس ملک کے مشترک مسائل، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کو کس طرح کنارے پر لگایا گیا ہے، معاشی طور پر اور سماجی طور پر کتنے ہی امور سے آپ دیکھیے، یہاں جمہوریت اور دستور جس طرح خطرے میں ہے۔ ان سب چیزوں کے معاملے میں ہمیں برادران وطن کو ساتھ لینے، ان کے ساتھ روابط کو استوار کرنے، اور امیڈیٹ کانٹیکسٹ میں اس فیسسٹ نیریٹو کے خلاف جو کانسٹیٹیوشنل اور ہیومین اور ایک سیکولر نیریٹو ہو سکتا ہے، اس کو کھڑا کرنے کی، اس کو مضبوط کرنے کی، اور جو لوگ برادران وطن میں ایک بڑی تعداد میں اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کو قوت دیتے ہوئے اس فارمولے کو 95 اور 5 کے اندر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم اس ملک کے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، قرآن نے کہا ڈرو ایسے فتنے سے جس کی شامت محض ان لوگوں پر نہیں آئے گی جو اس فتنے کو برپا کر رہے ہیں، بلکہ یہ پورے آبادی کو لے کر ڈوب سکتا ہے۔ فیسزم اسی طرح کا ایک فتنہ ہے، اور اس کے خلاف اور اس کے ضد صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ یہاں کے پچھڑے ہوئے طبقات اور دیگر اقوام اور دیگر مائنورٹیز پر بھی پڑے گی۔ ہمیں یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ یہاں کے عوام کے ساتھ، یہاں کے غیر مسلم انصاف پسند لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط مضبوطی کے ساتھ استوار ہوں، اور ہم سب مل کر اس بڑے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اصل طاقت اور ہماری اصل قوت اسلام میں ہے۔ ہماری اصل حیثیت اس ملک میں ایک مائنورٹی کی یا ایک مجبور اور مظلوم قوم ہی کی نہیں ہے۔ ہم کوئی ایک فرقہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا اصل مقام امت وسط ہونے کا، خیر امہ ہونے کا، داعی اللہ ہونے کا ہے۔ اور اسلام کی جو طاقت ہمارے پاس ہے، اسلام کے ان اصول اور تعلیمات میں مسلمانوں ہی کے نہیں، اس ملک ہی کے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے جو اس وقت مسائل ہیں اس کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماحول میں مسلمان اپنے اندر سیلف بلیف اور خود اعتمادی اور خدا اعتمادی پیدا کریں، اور اسلام کی شکل میں، قرآن اور پیغمبر اسلام کی شکل میں ہمارے پاس جو عظیم نعمتیں ہیں اور انسانیت کی بھلائی کا جو سرمایہ ہے، جو بہترین نظریہ اور نظام ہے، اس کو خود ہم سمجھیں، اختیار کریں، اس کا ایک عملی نمونہ دوسروں کے سامنے پیش کریں اور اس کی دعوت لے کر کھڑے ہوں۔ 20-22 کروڑ کی یہ مسلم امت، ایک نظریاتی امت، ایک آئیڈیالوجی پر یقین رکھنے والی امت، اپنے اس آئیڈیالوجی کو صحیح طور پر سمجھے اور دنیا کے سامنے پیش کرے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بس ان حالات میں ایک دو تین اشیاء آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تندی آباد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو چنانچہ ان حالات سے اور مخالف جو ہوائیں چل رہی ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانپتا ہے تیرا دل اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہ ہمارا اصل مقام ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چنانچہ آئیے اس موقع پر وہ یقین اپنے اندر پیدا کریں، وہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں، وہ مسلسل ایک لانگ ٹرم جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ پختہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا، اور یہ چند کوئک فکسز اور بینڈیڈس اور شارٹ کٹ سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم بہت کچھ مرحلے طے کرنا ہے، مگر اس کے لیے مسلسل اور صبر آزما اور لانگ ٹرم جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لوگ نفرتوں کو بانٹ رہے ہیں اور ظلم اور ناانصافی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ
ادفع باللتی ہی احسن والی قرآن کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے محبت کا پیغام دیں، انسانیت کا پیغام پہنچائیں اور اسلام کی بہترین تصویر اپنے قول و عمل میں پیش کریں۔ یہی ہمارے لیے ایک صحیح اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حالات میں ان امور کو سمجھنے اور پرعزم اور باہمت ہو کر ایک صحیح اسٹریٹجی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔